داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 274۔ میں نہ ہوا تو قوم مر نہیں جائے گی۔ علی بن سفیان نے مسکرا کر کہا، افراد قوموں کی خاطر مرتے رہیں تو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سوچ لیں کہ وہ مارے گئے تو قوم تباہ ہو جائے گی تو وہ گھر بیٹھ جائیں اور سلطنت اسلامیہ پر صلیبی ہاتھ صاف کر جائیں۔ مجھے سلطان کا یہ اصول بہت پسند ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ دشمن کا انتظار گھر بیٹھ کر نہ کرو، اس پر نظر رکھو۔ وہ تیاری کی حالت میں ہو تو اس کے پہلو یا عقب میں چلے جاؤ۔ میں اسی اصول پر سوڈان جا رہا ہوں۔ دشمن نے مسلمانوں کے علاقے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم اپنے کون سے کارنامے پر فخر کریں گے؟ آپ چلے جائیں، العادل نے کہا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ احتیاط لازمی ہے۔ میں سلطان کے نام پیغام لکھ کر بھیج دیتا ہوں۔ علی بن سفیان سوڈان میں داخل ہونے کی تیاری کرنے چلا گیا۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور سلطان ایوبی کے نام پیغام لکھوانے لگا۔ اس نے سوڈان سے مسلمانوں کے علاقے کی اطلاع تفصیل سے لکھوائی۔ یہ بھی لکھوایا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچنے سے پہلے علی بن سفیان سوڈان میں جا چکا ہوگا۔ العادل نے علی بن سفیان کے مشورے بھی لکھوائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ قاصد کو پیغام دے کر العادل نے اس سے کہا کہ اسے ہر چوکی سے گھوڑا بدلنا ہے اور گھوڑے کی رفتار کسی بھی حالت میں سست نہیں ہوگی۔ کھانا پینا دوڑتے گھوڑے پر ہوگا۔ اگر راستے میں دشمن کے چھاپہ ماروں کا خطرہ ہوا تو قاصد پیغام ضائع کر دے گا۔ ان ہدایات کے ساتھ قاصد کو روانہ کر دیا گیا۔ عمرو درویش شہر سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ عمرو درویش رات کے قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھ رہا تھا۔ دور اسے درخت نظر آئے جہاں پانی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا۔ اونٹوں کو پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نخلستان سے دور قیام کرنا چاہتا تھا تاکہ صحرائی ڈاکوؤں سے بچا رہے۔ اس کے ساتھ عاشی تھی جو سیاہ برقعے میں مستور تھی۔ یہ قیمتی لڑکی تھی۔ کسی ڈاکو کی نظر پڑ جانے سے اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اسے ایک جگہ نظر آ گئی۔ اس نے اونٹ روکے اور وہیں خیمہ گاڑ لیا۔ اسے 2 شتر سوار اپنی طرف آتے نظر آئے۔ عاشی کو اس نے خیمے میں بھیج کر پردے گرا دیے اور خود باہر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چغے میں تلوار چھپی ہوئی تھی، خنجر بھی تھا اور خیمے میں 2 کمانیں اور بہت سے تیر بھی تھے۔ شتر سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ یہ ڈاکو ہوئے تو کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکے گا؟ اسے اطمینان تھا کہ عاشی صرف دل بہلانے والی لڑکی نہیں، وہ لڑ بھی سکتی ہے۔ تیر اندازی کی اسے تربیت حاصل تھی۔ وہ صلیبیوں کی تیار کی ہوئی تقریب کار لڑکی تھی۔ شتر سوار آ رہے تھے۔ عمرو درویش نے منہ انہی کی طرف رکھا اور عاشی سے کہا، کمان میں تیر ڈال لو۔ اگر یہ ڈاکو نکلے تو پردے کے پیچھے سے تیر چلا دینا۔ شتر سوار خیمے کے قریب آ کر رکے۔ ایک نے اونٹ کی پیٹھ سے ہی پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ عمرو درویش نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے جھومتی ہوئی آواز میں کہا، جس کے سینے میں آسمان کا پیغام ہو اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں کون ہوں مجھے بھی معلوم نہیں۔ کبھی کچھ ہوا کرتا تھا۔ آسمان سے ایک پیغام آیا، میرے سینے میں اتر گیا۔ ذہن سے یہ نکل گیا کہ میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے سینے میں جو روشنی اتر آئی ہے وہ بتا سکتی ہے۔ اس میں میرے ارادوں کا کوئی دخل نہیں۔ میں آگے جا رہا تھا، صبح کو شاید پیچھے چل پڑوں۔ دونوں اونٹوں سے اتر پڑے۔ ایک نے کہا، آپ تو کوئی پیر پیغمبر معلوم ہوتے ہیں۔ ہم دونوں مسلمان ہیں، کیا آپ غیب کی خبر دے سکتے ہیں؟ ہم گنہگاروں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ میں بھی مسلمان ہوں، عمرو درویش نے وجد کی سی کیفیت میں کہا۔ تم بھی مسلمان ہو، مجھے تمہاری تباہی نظر آ رہی ہے۔ میں بھی تمہاری طرح پوچھتا پھرتا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ خون میں ڈوبی ہوئی لاشوں میں مجھے سبز رنگ کا ایک چغہ اور اس میں سفید داڑھی والا ایک انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے مجھے لاشوں سے اٹھایا اور سیدھا راستہ دکھایا۔
پھر وہ لاشوں کے خون میں غائب ہو گیا۔ تم پہاڑیوں میں رہتے ہو تو صحراؤں میں چلے جاؤ، مصر کا نام دل سے اتار دو، وہ فرعونوں کا ملک ہے۔ وہاں جو بادشاہ آتا ہے اسے مصر کی مٹی اور وہاں کی ہوا فرعون بنا دیتی ہے۔ اب تو وہاں کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی ہے، ایک شتر سوار نے کہا۔ وہ پکا مسلمان ہے، اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے۔ عمرو درویش نے ایسے لہجے میں کہا جیسے خام میں بول رہا ہو، وہی تمہاری تباہی لا رہا ہے۔ تم جس مٹی سے پیدا ہوئے اس کی عزت پر خون بہاؤ۔ تم سوڈان کے بیٹے ہو، مگر سوڈان کا بادشاہ کافر ہے، شتر سوار نے کہا۔ وہ مسلمان ہو جائے گا، عمرو درویش نے کہا۔ وہ مسلمانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، اس کی فوج کافروں کی فوج ہے، اس لیے وہ اسلام کا نام نہیں لیتا۔ تم سب جاؤ، تلواریں، برچھیاں، تیر و کمان لے کر جاؤ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جاؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کے محافظ ہو، تم سوڈان کے محافظ ہو۔ اس نے بلند آواز سے کہا، جاؤ، اٹھو، یہاں سے چلے جاؤ۔ دونوں اونٹوں پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ کچھ دور جا کر ایک سوار نے دوسرے سے کہا، دھوکہ نہیں دے گا؟ میرا بھی یہی خیال ہے، دوسرے نے کہا۔ پکا معلوم ہوتا ہے، سبق بھولا نہیں۔ عاشی جیسا خوبصورت انعام ہمیں مل جائے تو ہم اپنے ماں باپ کے بھی خلاف ہو جائیں، شتر سوار نے کہا۔ واپس چلتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، بتائیں گے کہ سب ٹھیک ہے، لڑکی شاید خیمے میں ہوگی۔ آدمی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، اس نے لڑکی کو چھپا دیا تھا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے انہیں کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نے کہا، سپاہی ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں، تیر و کمان بھی، لڑکی بھی ہوشیار ہے۔ یہ دونوں سوڈانی جاسوس تھے جنہیں یہ معلوم کرنے کے لیے عمرو درویش کے پیچھے بھیجا گیا تھا کہ یہ کام اسکیم کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں۔ عمرو درویش نے بڑی اچھی اداکاری کی تھی جس سے یہ دونوں مطمئن ہو کر چلے گئے۔ یہ ڈاکو نہیں تھے۔ عمرو درویش نے خیمے میں جا کر عاشی سے کہا، یہ ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک تھے۔ عاشی نے کہا، تم نے انہیں بڑے اچھے طریقے سے ٹالا ہے۔ پھر بولی، جنہوں نے تمہیں ادھر بھیجا ہے ان کے جاسوس تھے۔ عاشی نے کہا، یہ تمہیں دیکھنے آئے تھے کہ تم انہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ تم انہیں جانتی ہو؟ میں انہی کی درخت کی ایک ٹہنی ہوں، عاشی نے کہا۔ ان سے کٹ کر گر پڑی تو سوکھ جاؤں گی، مجھے تم سے بھی محتاط رہنا پڑے گا۔ لڑکی ہنس پڑی اور بولی، تم نے خود ہی مجھے انعام کے طور پر مانگا تھا۔ رات وہ خیمے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ عاشی کی آنکھ کھل گئی۔ باہر بھیڑیے غرا رہے تھے۔ اونٹ ڈر کر اٹھ کھڑے ہوئے اور عجیب طریقے سے بولنے لگے۔ عاشی نے عمرو درویش کو جگایا اور اسے بتایا کہ وہ خوف کے مارے مر رہی ہے۔ عمرو درویش نے باہر کی آواز سنی تو عاشی سے کہا، یہ بھیڑیے ہیں، قریب نہیں آئیں گے۔ اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈر نہیں، بھیڑیے ان سے ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ اچانک بھیڑیے آپس میں لڑ پڑے۔ ایسی خوفناک آوازیں تھیں کہ عاشی چیخ مار کر عمرو درویش پر جا پڑی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عاشی کو اس طرح اپنی آغوش اور بازوؤں کی پناہ میں لے لیا جس طرح ماں ڈرے ہوئے بچے کو چھپا لیا کرتی ہے۔ لڑکی کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ بھیڑیے لڑتے لڑتے دور چلے گئے تھے۔ عمرو درویش لڑکی کو پرے کرنے لگا اور کہا، وہ چلے گئے ہیں، سو جاؤ۔ نہیں، عاشی نے اس کی آغوش سے سر نہ اٹھایا، دھیمی سی آواز میں بولی، ذرا دیر اور یہیں پڑے رہنے دو۔ عمرو درویش کو یہ صورت پسند نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے اپنے حسین جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اور زیادہ پتھر بن گیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے سر اٹھایا۔ تاریکی میں اس کے چہرے کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں سے عمرو درویش کا چہرہ ٹٹول کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا، تم نے ایک رات مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ یہی سوال تمہارے دوسرے ساتھی نے جو تم سے پہلے اس کمرے میں آیا تھا مجھ سے پوچھا تھا۔ مجھے ان کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مگر یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہا اور بہت سی پرانی یادیں بیدار کرتا رہا۔ جاری ہے،
اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔